سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں: اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی عید کے دن جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو معصوم فرشتے راستے کے سروں پر کھڑے ہو کر یہ نکلنے والوں سے کہتے ہیں، بلکہ نکلنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نکلو، اس لیے کہ اللہ عز و جل آج کے دن تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور رب قدیر جل جلالہ صرف یہی نہیں کہ گناہوں کو معاف فرمائے گا بلکہ بہت ہی زیادہ اللہ عز و جل عطا فرمانے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے: اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز یعنی نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عید کی نماز پڑھ کر کے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اللہ سے جو سوال کرتا ہے، خواہ وہ آخرت کا ہو یا دنیا کا، میرا رب اس بندے کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب مغفرت فرمانا چاہتا ہے اور رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے جب بندے کی مغفرت کا مزدع جاں فضا سنایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو جانتے ہیں کس کو ہوتی ہے؟ وہ شیطان کو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شیطان بدحواس ہوتا ہے، بدحواس، عجیب کیفیت شیطان کی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اور اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں: اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے: ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو عید کے دن انسان گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، نمازیں قضا کر دیتا ہے، عبادت سے غفلت شروع کر دیتا ہے، ڈھول باجے تماشے اور ڈی جے گانے غزلیں، یہ ساری چیزیں، بے حیائیاں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شیطان کی پیروی اور شیطان کی فرما برداری ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل تو اس دن معاف فرما دیتا ہے، لیکن شیطان کی ہتھ کنڈوں کا شکار بہت سارے مسلمان ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے عید کے دن اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرو، اور عید کا دن لہو و لعب، کھیل کود، گانے باجے تماشے اور برائیوں میں گزارنے سے بچو۔ گانے باجے تماشے برائی اور اللہ کی نافرمانی میں اگر عید کا دن گزارو گے تو شیطان خوش ہوگا، اور اگر عید کے دن اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارو گے، گناہوں سے بچ کر اللہ کی بندگی میں گزارو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے عید کا دن آپ اچھے لباس زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھا کھانا کھائیں، لوگوں کو مبارکباد پیش کریں، یہ سارے کام کریں، لیکن خدا کے لیے گناہ نہ کریں، نماز قضا نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار سے سستی نہ کریں۔ واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اس ارشاد کے ذریعے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ خود مولا فرماتا ہے مجھ سے مانگو، خود مولا فرماتے میں تمہارے عیبوں کو چھپاؤں گا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہمیں؟ دنیا مانگو دنیا دیتا ہے، آخرت مانگو آخرت دیتا ہے۔ تو جس دن اللہ عز و جل اس طریقے سے انعام و اکرام کی بارش کرنے والا ہے، کیا وہ دن آپ گانے میں گزاریں گے؟ کیا وہ دن آپ خرافات میں گزاریں گے؟ کیا اس دن کو آپ اس طریقے سے گزاریں گے کہ شریعت کی پاسداری بالکل نہیں کریں گے اور سارے گناہوں کی حدوں کو پار کر جائیں گے؟ نہیں، ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے عید کا دن جہاں خوشی منائیں گے آپ، مبارکبادیاں پیش کریں گے، اچھے کھانے کھائیں گے، اچھے لباس زیب تن کریں گے، لوگوں کو عیدیاں تقسیم کریں گے، وہیں پر انشاءاللہ العظیم آپ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عید کا دن مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عید کے خطبے کے حوالے سے میں ایک سنت عرض کر دوں، جو عید کا خطبہ دیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، مطلب سنت ہے کہ وہ خطبہ عید جو پہلا ہے اس خطبے میں 9 مرتبہ تکبیر پڑھنا، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیر پڑھنا، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ تکبیر خطبہ شروع کرنے سے پہلے کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ممبر سے اترتے وقت دوسرے خطبے کے بعد 14 مرتبہ تکبیر کہنا، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و فعل پھر سے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔